اب دیکھیے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں حج کا آغاز یوم ترویہ سے ہوتا ہے۔ اب یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق دن کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے اور اختتام میں دن بھی غروب آفتاب، یعنی رات کے آغاز سے دن کا آغاز ہوتا ہے، یہ دن گنا جاتا ہے غروب آفتاب تک، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے گنا جاتا ہے غروب آفتاب تک، دونوں صورتوں میں جس طرح سمجھا جائے اس کو۔ تو یہ 8 ذی الحجہ کو دن شروع ہو جاتا ہے، وہ جسے یوم ترویہ کہتے ہیں، جب لوگ احرام باندھ کر کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ترویہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب اپنے طور پر تراویح کے نام سے اس کو جانتے تھے کہ پانی پلانا، پیاس بجھانا، تر ہو جانا، خشکی سے دور رہنا۔ تو یوم ترویہ میں لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ حجر اسود کو استلام کرنے کے بعد طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم پر، اور اس کے بعد صفا و مروہ کی پہاڑی، یا اس سے پہلے بھی وہ پانی پیتے ہیں آب زمزم کا، اور پھر جاتے ہیں 7 چکر صفا و مروہ کی پہاڑی، اور اس کے بعد دوبارہ پانی پیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تر ہوتے ہیں، اچھی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ تسمیہ یوم ترویہ اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ اس دن کی مناسبت سے جس دن لوگوں کو پانی پلایا یا پانی دیا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے۔ یوم ترویہ بنیادی طور پر حج کے آغاز کا دن ہے۔ اس کے ساتھ یوم ترویہ سے ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر دیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیے اور لوگوں کو آواز دیجئے اس گھر میں آنے کے لیے، دعوت دیجئے۔ انہوں نے کہا یا اللہ، بے آب و گیا علاقہ ہے، اس میں کون آئے گا، اس کی طرف رغبت دے گا، اور میری آواز کون سنے گا، یہاں قریب تو کوئی بستی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھڑے ہو کر آواز دو، سنانا ہمارا کام ہے۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں کوہ صفا واقع ہے، اس کے پیچھے جو بڑا پہاڑ ہے اس کو پہاڑ ابو قبیس کا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے اور وہاں اپنے اونچی آواز سے پکار کر لوگوں کو بلایا، اے لوگو اللہ کا حکم مانو، کیونکہ خانہ کعبہ کے حج کرنے کے واسطے تم کو حکم دیتا ہے۔ اور پھر جو مومن یا مومنات جتنے بھی زمین پر رہتے ہیں سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو رب کریم کی کرم فرمائی سے جو اس نے ان تک پہنچائی، انہوں نے سنا۔ سننے کے بعد انہوں نے آمین کہا، آمنا کہا، اور اسی لیے ہر سال یوم ترویہ کے دن آغاز کرتے ہوئے وہ اپنے پوشاک، مرد یعنی احرام باندھے ہوئے اور خواتین اپنے اسی لباس میں آغاز کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، اسی پکار کا جواب دیتے ہیں، لبیک ہم حاضر ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر شروع کی تھی۔ اور یہی یوم ترویہ ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے کہ یمن سے ایک گروہ آیا اور ان لوگوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہم کو حج کی فضیلتوں اور بزرگیوں کے متعلق بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادہ سے اپنے مقام سے کوچ کرے اور عمرہ کا ارادہ کرے تو جو قدم وہ اٹھاتا ہے، زمین پر رکھتا ہے، تو اس کے ہر قدم کی ٹھوکر سے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کے خزاں کے دنوں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور جب وہ مدینہ پہنچتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو اس وقت کے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو سلام کہتے ہیں۔ جب وہ ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچ کر غسل کرتا ہے تو اسے خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جب وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس سے خداوند تعالیٰ اس کو نئے سرے سے نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی جب وہ احرام باندھ دیتا ہے تو۔ اور جس وقت لبیک کہتا ہے تو اس وقت خداوند کریم اس کو جواب دیتا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے سن لیا اور تیری طرف سے میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تیری طرف میں نے توجہ کر لی ہے۔ اور جب مکہ معظمہ میں داخل ہوتا ہے، طواف کرتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو بہت سی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، اونچی آواز سے اپنی حاجت کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے آسمان کے رہنے والوں، تم میرے بندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو دور سے آئے ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گردآلود ہیں، اپنے مالوں کو ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اپنے جسموں کو ان لوگوں نے تکلیف دی ہے۔ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال اور اپنے کرم کی قسم، میں ان سے جو نیکوکار ہیں ان کے طفیل، ان کے بدکاروں کو بخش دوں گا اور گناہوں سے ان کو ایسا پاک کر دوں گا جیسے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور جس وقت یہ لوگ سنگریزے پھینکتے ہیں اور اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں
بیت اللہ شریف کی زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں تو اس وقت عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا ان کو پکار کر کہتا ہے کہ اب تم اپنے گھروں کو واپس لے جاؤ، تمہارے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور آئندہ کے واسطے سے نئے سرے سے نیک عمل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت ہے، یعنی حج کے دنوں کی فضیلت کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے 120 رحمتیں بیت الحرام میں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 ان لوگوں کے لیے جو اس کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان کے واسطے جو خانہ کعبہ کے آس پاس اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو خانہ کعبہ کی طرف نظر کرتے ہیں، مین اپنے دل میں بھی اس وقت ان کی توجہ ہوتی ہے، تو 20 نیکیوں ان کی طرف بھی آتی ہے، مختلف قسم کی جو اللہ تعالیٰ کے کرم ہوتے ہیں، فضل ہوتے ہیں، احسان ہوتے ہیں، وہ سب کی سب آغاز ہوتا ہے اس وقت۔ یعنی یہ نہیں ایام کی میں بات کرتا ہوں، پہلے 10 ایام میں کیا کیا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ طواف کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود کی اہمیت کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اس کی اولاد کو پیدا کیا اور ان سب کو ان کی جانوں پر گواہ کیا، یعنی عالم ارواح کی بات ہے، الست بربکم۔ اس کے بعد جتنے نیکوکار لوگ تھے ان کو سب کو اکٹھا کر کے ان سب کے نام ڈیٹیل ان کی ساری جتنی تھی وہ حجر ابیض میں رکھتی، جسے آج کل ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور میں آپ لوگ جس انداز سے سمجھتے ہو اس انداز سے سمجھانے کے لیے آپ کو، کہ آپ جو کہتے ہو نا کہ USB یا کوئی سم رکھتی اس میں سارا ڈیٹا موجود ہے۔ یعنی دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس وقت الست بربکم کا جواب دیا تھا قالوا بلا، حالانکہ اس وقت سب نے ہی کہا تھا قالوا بلا، ان میں سے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان ہوا، نیکوکار ہیں، جن کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے، جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیک کام کرنے میں آسانیاں پیدا کر دیں، ان کی اپنی اس تحریک کی صورت میں جنہوں نے زندگی میں جاری رکھی اور عمل کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، تو ان سب کا ڈیٹا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، جنوں کی بھی بات ہے یہاں پر، اس لیے کہ وہ مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے اعمال کے ناطے سے قیامت کے دن جانے پہچانے جائیں گے اور اسی ترازو میں تلیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے 2 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں، جہنم اور جنت کی، اسی طرح جس طرح ہم انسانوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو فرمایا اس کے اندر انڈکٹ کر دیا گیا، اس پتھر کے اندر، اس پتھر کے اندر ساری چیزوں کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو قیامت کے دن یہی پتھر جیسے ہم حجر ابیض تھا اور حجر اسود ہو گیا، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اتنا چمکیلا تھا یہ، جنت میں اس کی پوری روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب دنیا میں آیا تو یہاں بھی پورا عرب علاقہ رات کے وقت اس سے روشن ہوتا تھا، اور ہاتھ لگایا اس کو، ان کی گناہوں کو فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس طرح کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، سک کر لیتا ہے، اور ان گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور یہ حجر ابیض سے حجر اسود بن گیا۔ حالانکہ اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب بھی آسمان کے فرشتے اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو یہ ان کو اسی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح ہم زمین سے ستاروں کو یا سورج کو یا چاند کو دیکھتے ہیں۔ انہی پہلے 10 دنوں میں ایک دن یوم ترویہ کا، اس کے بعد اسی دن یعنی یوم ترویہ کو 8 ذی الحجہ کو استلام حجر اسود کے بعد طواف شروع ہو جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یہ اسی دن ہے۔ اور طواف کی عظمت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا ہے، لبیک میں حاضر ہوں پروردگار تیرے ہاں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اسی 8 ذی الحجہ کو دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نوافل ہے، اور مقام ابراہیم کا وہ پتھر جو ہے جس پر آپ کا قیام ہو کر اس کعبۃ اللہ کی دیواریں آپ نے وہاں ایریکٹ کی تھی، اوپر جاتا تھا وہ پورے لوڈ کے ساتھ، وہ بھی جنت سے آیا ہوا تھا، وہ اب بھی وہیں پر اسی طرح موجود ہے، جس کے پاؤں کے نشانات ہیں اسی طرح موجود ہے۔ پھر اسی دن 8 ذی الحجہ کی اہمیت کو دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان رکن حج کے طور پر اس کی ادائیگی ہے۔ صفا و مروہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، جسے سیدہ حجر بھی کہا جاتا ہے، ان کی اس بے چینی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا اپنے بیٹے کے لیے کہ پانی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکن حج کے طور پر قبول کر لیا، اور اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کے بغیر حج ہے ہی نہیں ہے، حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کی اہمیت کو دیکھ لیجئے، پہلے 10 دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں، کہ پھر آب زمزم ایسا پانی
جس میں سراسر شفائی شفائے کائنات کے ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ جس نے پیٹ بھر کر پی لیا اس کے جسم میں کوئی بیماری باقی رہتی نہیں۔ اور پھر اسی 8 ذی الحجہ کو جا کر منا میں قیام ہے، اور منا میں جس وقت قیام شروع ہوتا ہے رات کا، تو وہ پھر 9 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن پورے دن میں لوگ جا کر وہاں قیام کرنا شروع کرتے ہیں۔ منا کے معنی جہاں پر خون، جانوروں کا خون ہوتا ہے، کاٹا جاتا ہے انہیں اللہ کے نام پہ، یا پھر جانوروں کا فضلہ بھی وہاں بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی انتڑیاں اور اس کے پیٹ چاک کرنے کے بعد اسٹامک میں سے سارا جو ہے وہ بھی وہیں پہ پھینک دیا جایا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو منا کہا جاتا تھا۔